اللہ انہوں دا خود کلا و کم فرماوے اور اپنی آخری حجت امام زمانہ دے ظہور دے اندر اللہ تعالی فرمائے۔ مل کے انہاں دعاؤں دی استجابت واسطے با آواز بلند صلوات محرم الحرام دی پہلی مجلس جناب کے سامنے اللہ دے لارے اور بے عیب کلام جس دے اللہ نے خود مختلف اسماء رکھیں، کدی اس نو کتاب آتا ہے، کدی اس نو ذکر آتا ہے، کدی اسے کلام نو اللہ نور آتا ہے، کدی فرقان اور کدی قرآن۔ کلام خدا ہے، لیکن اللہ نے ہی خود اس سے آپ نے مختلف اسماء رکھے، لیکن ان میں جو زیادہ مشہور نام قرآن مجید ہے۔ کتاب بھی اسے دا نام ہے، ذکر بھی اسے کلام دا نام ہے، نور بھی اسے کلام دا نام ہے، فرقان بھی اسے کلام دا نام ہے، اور القرآن خود قرآن مجید لفظ قرآن دے نام بھی اللہ نے اس کا اسم خود رکھے ہے۔ اللہ دا وہ پاک کلام جس کے بارے نبی سلطان نے فرمایا القرآن ما علی و علی مع القرآن ولن یفترق حتی یارد علی الحوض۔ قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے، ان دعا اکٹھا مل کے قیامت دے دن حوض کوثر تے میرے کول آنا ہے۔ جناب کی سماعتاں اگر میرے نال چلنی بھی ہوئیں اور میری جانگی پنجابی بھی جناب میں سمجھ بھی آندی ہوئے، میں اس حدیث دے ذیلش کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، چونکہ اساڑا اس وقت کرائے قسم دے لوگوں نال سامنا ہے، قوم تشیع دا حیثیت تشیع، حیثیت شیعہ، ایک سائٹ تے ساڑا غالی دے نال مقابلہ ہے، غالی دے نال سامنا ہے، ایک طرف سے ساڑے تے حملہ آور ہے ناسبی، تیسرا ساڑے تے حملہ آور ہے بدعمل۔ ساڑی مجالس دا محور اور مقصد بھی اس طرح دا ہوئے، مجالس کم از کم انہیں چیزیں تے مشتمل ہوئیں کہ مجلس دے اندروں جڑا غالی حملہ آور ہے اس کو بھی کوئی جواب مل رہا ہوئے، ناسبی نو بھی جواب مل رہا ہوئے، اور بدعمل جڑا بدعملی پھیلانا چاہتا ہے اس کو بھی جواب مل رہا ہوئے۔ نتیجہ تا جواب مثبت بنسی کہ ساری قوم شیعہ دے اندر توحید بھی موجود ہوئے، ولایت بھی موجود ہوئے، اور ان دا ثبوت عمل بھی موجود ہوئے۔ مجالس اور محافل اس قسم کی جتنی بھی ہوئیں، مومنین خرچ کر دیں، خرچ ہوئے لیکن اس کا نتیجہ نہ ہوئے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح کہ قبلہ واقف ہو ملک یاد صاحب بزرگوار علامہ سید السلامتی دے نال زندگی عطا فرمائے، وہ فرمائیں کہ مجلس نماز پڑھاؤں واسطے نہیں، نماز چھڑاؤں واسطے نہیں۔ بعض اوقات ایسے خطیب بھی ممبر پہ آ رہے ہیں کہ جڑے نماز دی مثالیں ایسی دے رہے ہیں کہ جس سے اصلاً نماز دی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر علاقے شاید ہوئے ایسا جیسا چھوٹے چھوٹے ایسے ذاکرین مجھے نہ سماعت کری تو وہ اس طرح کی تمثیلیں استعمال کرتے ہیں جی یہ اصحاب کہف تے کتے چوکی نمازاں پڑھیں، یعنی اس قسم کا جملہ اس منبر تے بول کے دسیا جا رہا ہے، یعنی یہ جملہ آخنا کہ اصحاب کہف دے کتے نے کتنی نمازاں پڑھیں، جناب ہود چوکی نمازاں پڑھیں، شہید کربلا تے بھی ایک الزام، ٹھیک ہے جناب ہود اگرچہ اس نے حکومت کے حکم کے مطابق آ کے امام کا راستہ روکیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن امام کے جماعت نماز پڑھتا ہے۔ کوئی دنوں کے بعد جس ٹائم اس سے پابندی لگی پی ہے ادھر ادھر رلے ہوئے تو اس نے امام جماعت جماعت چھوڑ دی، لیکن نماز پڑھتا رہی ہے۔ اصل ایک شہید کربلا دے اوتے تہمت لا دینے ہیں بے نماز ہوں۔ میری گل سمجھ آئی؟ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یعنی انسان کو بدعمل بنانا یہ والیت کا نظریہ ہے، تشیع کا نظریہ نہیں۔ تو ہی دشمن ہے، خود مولا نے نہج البلاغہ کے اندر فرمایا جناب نے مطالعہ یقیناً ہو سن اہل مطالعہ لوگوں، زیرک لوگوں، علم کے نال دوستی رکھنے والے لوگوں،
مولانا یہ خود فرمان ہے نہج البلاغہ کہ حالہ فیہ رجلان محب و غالن ومغوث قال کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، دو فرد ہلاک ہوں گے، ایک وہ محب کہ جو غلو کرے گا، مجھے میرے مقام سے بڑھا دے گا، اور دوسرا وہ دشمن کہ جو مجھے میرے مقام سے کام کر دے گا۔ میں مختلف مقامات پہ گیا اپنے علاقے بھی، بچپن تو لگ کے 38-39 سال عمر بھی ہو گئی ہے، بہت سارا ضرب کیتا ہے۔ جتنا مینوں ناسبی دے نال نفرت ہے، نہ بے دشمن اہل بیت ہے اور دشمن علی ہے، اتنی میں نفرت غالی تو نہیں۔ سمجھ آئی نہیں؟ حالانکہ مولانا نے بعض لفظ میں فرمایا ہے کہ دونوں ہلاک ہیں، غالی بھی اور ناسبی بھی، دونوں ہلاک ہیں۔ ایک ہلاک ہونے والے میں نفرت ہے، دوسرے ہلاک ہونے والے میں اس طرح نفرت نہیں جس طرح نفرت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بارے نرم کوشش ہے تو پھر بندہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ میں اس واسطے آکے کہ ساری مجالس کی نشینت مشتمل ہوئے، میں اس ذیل حدیث کے ذیل ایک دو جملے جناب کی سماعت نے نظر کرتا ہوں۔ القرآن ما علی و علی مع القرآن کس کلام نبی سلطان زہرا دے بابا حسنین دے نانا امام الانبیاء دا کلام کہ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی دا مصداق نبی، یہ وحی تو بغیر نہیں بولتا، جس کی زبان نے جدوں بھی حرکت کی تھی، پاک زبان نے لبئی خدا دے نال حرکت کی تھی، اپنی مرضی دے نال نہیں، اپنی مرضی بھی مرضی نہیں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے۔ انہاں دی چاہت اللہ دی چاہت دے مخالف نہیں، انہاں دی مرضی اللہ دی مرضی دے مخالف نہیں۔ جناب جناب گفتگو کرنی ہے لبئی خدا دے نال، جناب بڑے فضائل ہیں۔ کسی سورہ نجم نے فرمایا ما ذاق البصر، دنیا والے دی اکھاں دے اندر کجی بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا میرے حبیب دی آنکھیں کوئی کجی نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ اس نبیوں دے سلطان دیاں اللہ نے جا تے گارنٹیاں دیتی ہیں نا، بے سینہ کیسا ہے، یہ ہاتھ کیسے ہیں، یہ پاؤں کیسے ہیں، اتنا مقدس ہے جو کسی زمین سے اگر قدم لگ ونجن تو اللہ اس کو معظمہ کر دیتا ہے۔ اس شہر کی قسمہ چاہنے اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرماؤ۔ اپنے اپنی حاجاتی برابری اور مرحومین کی بخشش و بلندی درجات واسطے بھی صلوات کی تلاوت فرماؤ۔ اللہ کا محبوب نبی، نبیوں کا سلطان ہے، کتنے محبوب ہے اس کا تو سمیں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حبیب جس کا لقب ہے، خود حبیب لقب ہے جناب رسول خدا۔ اللہ نے جناب دیاں بڑیاں ساریاں گلاں قرآن مجید کی دین گارنٹیاں بھی دیتی ہیں، قدم اگر لگ جائے تو کی ہوتا ہے، اگر کسی تے جناب دی رحمت آوے تو کی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزاں جس نبی دی زبان اکھ کن ہر جسم دے عضو دی گارنٹی اللہ نے دیتی نا، اس نبی دا کلام ہے القرآن ما علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی دے نال اور علی بلن یفتارق حتی یالد علیہ الحوض، انہاں دے درمیان جدائی کوئی نہیں۔ یعنی ایسا اتحاد ہے دنیا دے درویش دے ہونا سیاسی اتحاد ہوتے ہیں۔ آج کوئی کسی دے نال کل ہوتے مفادات پورے نہ ہوئے تو اس نے وہ دے نال اتحاد توڑ کے دوسرے دے نال۔ قرآن اور علی دے درمیان ایسا اتحاد اور ایسا اتفاق ہے جس بارے نبیوں دے سلطان نے خود فرمایا ہے کہ انہاں دے درمیان کوئی جدائی نہیں، یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے کول حاضر ہو سن۔ جدہ دعا دا اتحاد ہے تو پھر قرآن دے بارے پہ میرا نظریہ ہے کہ قرآن مجید اللہ دی طرف کتاب ہے، اللہ دی بڑی ہوئی کتاب ہے، پاک کتاب ہے۔ توجہ ہے تو پھر لا محالہ القرآن ما علی و علی مع القرآن تک ترجمہ کرنے میں حق بجانبہ اس طرح کے حضرت انسان و مسلمان شیعہ چاہے سنی کوئی فرقے کی گل نہیں، جناب رسول خدا دا کلام ہے القرآن ما علی و علی مع القرآن۔ اگر تیرا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک ہے تو پھر من علی بھی انہیں اور پاک ہے۔ جتنا قرآن پاک ہے اتنا علی پاک۔ کوئی اس طرح ساڑھے کو ہے ہی نہیں کہ قرآن مجید کے بارے میئرمنٹ بندہ کرے، تو پھر علی مولا کے بارے میں تسلیم کر۔ القرآن ما علی و علی مع القرآن دا لازمی ترجمہ بنتا ہے کہ جتنا قرآن پاک اتنا علی پاک۔
دوسرا اسے ترجمے کا حصہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف یہ مسلمانہ مل کے بنایا جی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف نازل ہوا ہے، نبی کے پاک قلب سے نازل ہوا ہے، نبی نے پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی مسلمانہ مل کے عرب والے غیر عرب والے عجمیاں مل کے ایک کلام نہیں بن، کسی کے پاس تو روگ ہی نہیں۔ اللہ خود چیلنج کیتا کہ اگر تم شک کے نہ کہ کسی عام بندے کا کلام ہے تو اس کی کتاب بنا کے لائے۔ اللہ فرمایا کہ جنہوں انس مل بھی جاؤ نا تو تمہاری ضرورت ہی نہیں اس جیسی پوری کتاب لائے نہیں، اس لیے 10 سورتاں لائے۔ جب 10 سورتاں نہیں جاتی پوری نہیں ہوئی تو جناب اللہ کی طرف پیغام آگے جو 10 سورتاں نہیں لائے ایک سورہ ہی لایا۔ جنہاں ایک سورہ بھی دنیا لائے کے آمن تو عاجز ہو گئی ہے۔ او عرب والے نے جڑے خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنے جناب وہ شعری مجموعے لٹکائے ہیں تے بڑے فخر پہ کرتے ہیں کہ یہ جی کلام تو کوئی آکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جناب رسول خدا سے سورہ کوثر نازل چکیتی تے فرمایا انہوں بھی لکھ کے تھائیں اس شعر مجموعے دے نال جا کے لٹکا دیو۔ اللہ نے حکم نال جناب نے پاک حبیب نے وہ سورہ لکھوا کے جا کے خانہ کعبہ دی دیوار پہ لٹکوا دیتی۔ جب خانہ کعبہ دی دیوار پہ لٹکائی نا تے او جڑے لوگ دے پہلے دعوے ہاں جڑی ہو جی تو کوئی کلام لکھ ہی نہیں سکتا۔ رات دے اندھیرے چ اپنے مجموعے لا کے لائے گئے جتھے کوثر ہے اتھے کائی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ چیلنج جی اللہ نے قیامت تک جن و انس نے فرمایا لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کلا انسان نہیں جن بھی اگر ان کی مدد کرے فرمایا ایک آیت نہیں لے کے آ سکتا، ایک آیت قرآن۔ پھر حضرت انسان کوشش کر اس قرآن مجید نے ایک بار سمجھ کے ضرور پڑھ۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں نا، میں مولوی ہوں، میں چند دیہڑے مدرسے گیا، کوئی ادب کی کتابوں، کوئی ناو، کوئی صرف، کوئی منطق، کوئی اصول، کوئی فقہ کی کتاب پڑھ کے اعلان سے آج بڑے سامنے آ جانا یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کار خراب ہو جی میں بنا رہی ہوں جی عجب مطلب بیالوجی پڑھ کے PhD ہو گیا، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، ہارٹ سرجری سارا ہو جائے اور اشارے پہ جناب مریض ٹھیک ہو گئی، کار خراب ہو گئی ٹھیک کر لیں نہیں، کیوں کہ اس دماغ میں اسلامیات کے اندر کچھ دن پڑھے ہیں، میں اسلامیات کی گل کر سکتا، بیالوجی کی میں نہیں کر سکتا، فزکس کی میں نہیں کر سکتا، کیمسٹری کی میں نہیں کر سکتا، کمپیوٹر سائنس کی میں نہیں کر سکتا۔ جب میں کوئی مشکل پیش آنی ہے تو میں اس دن ماہر کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت انسان ذرا کوشش کر، دین ایڈا غریب ہے، تو پڑھی فقط بیالوجی ہے نا دین میں آپ بھی سمجھ لینا، پڑھی تو میں سے تو PhD کر دیئے ریاضیچ کوئی نمہ نظریہ دے رہی ہے، نمہ نظریہ دے مرد نالے تو مطلب ایک نہیں جو تو قرآن مجید بھی سیکھ دیئے ہیں، سمجھ دیئے ہیں، رسول دیئے حدیث بھی واقف ہو دیئے ہیں، مولد کلام کو بھی تو واقف ہو نہیں۔ دین دے معاملات دین دے ماہر کو سیکھ۔ سوال ہے جس بندے نے اپنی زندگی ایک دفعہ بھی الحمدللہ کے بلناس تک ترجمہ نہیں پڑھیا، ناجر بلاغہ پڑھی نہیں، صحیفہ کاملہ پڑھی نہیں، وہ میں جو اٹھ کیا کہ مولانا صاحب تو غلط بیانی بیٹھے کرتے ہو، وہ کس لیے آنا رہا ہے جی؟ توجہ ہے میری کہتا میں کیا آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندے زندگی اس قرآن کی فقط قرآت کی تھی، تلاوت آنکھیں ہی نہیں ملتا، مانا تلاوت دیگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قرآت ہے، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت تمام آتا ہے کسی کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تلاوت قرآن اصلی کی تھی، حالانکہ اللہ قرآن میں فرمائے کہ مومنین کی صفت حق کا تلاوت ہے کہ وہ تلاوت حق ادا کرتے ہیں، مومن کی صفت ہے۔ یعنی ایک دفعہ کوشش کر اس قرآن کو ہو کوئی پڑھے نہ پڑھے، علی علیہ کی ذمہ داری پڑھے کیونکہ قرآن قصیدہ اہل بیت ہے۔
میں گل پہ کرتا ہوں قرآن الگ کر دوں پھر جھگڑا کی کیا ضرورت ہے؟ علی کو ایسا شیعہ بنایا ہے. میں کہ ہر قسم کا جواب ہوگا نا، گفتگو میں ہر چیز موجود ہوئے، فکر ہوئے، عقیدہ ہوئے، آخرت ہوئے. اصلا شیعہ نال نہ جڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آخر نبی مننا تو انہوں تو کچھ انہوں نے جو فرمایا کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن وہ میرا کلہ دعویٰ ہے. نبی نے جو سلطان کا فرمان ہے کہ قرآن علی نال علی قرآن نال جنہ قرآن اللہ کی طرف تو پھر ساڑھے نال لڑنے دھماکے نال گلہ حل نہیں ہوندیاں، فیرن کرن نال گلہ حل نہیں ہوندیاں، گلہ نال ہی حل ہونی ہیں. ساڑھے کو کچھ نہ کوڑے کو کہ ثبوت ہے تو علی اتنا بلند منیا کیوں ہیں؟ تو اصل میں دستے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا قرآن علی نال ہے، علی قرآن نال ہے. قرآن جی بھی اللہ کی طرف ہوئے، علی بھی اللہ کی طرف. قرآن ہادی علی ہادی، قرآن طاہر علی طاہر، قرآن بے مثال علی بے مثال. جی قرآن قیامت تک رہنے والے لوگوں واسطے آئین ہدایت کا سر چشمہ، علی بھی قیامت تک رہنے والے لوگوں کی ہدایت کا سر چشمہ. جی قرآن جنت ونجن کا بہترین ذریعہ، علی بھی جنت ونجن کا بہترین ذریعہ. جی ایک چھوٹی جی گل سے کراں، اتنے بھی بعض اوقات بعض منجن مغالطے ہوئے ہیں، پر اتنی گل کرنا چاہنا کہ آج کے جدید زمانے کے مطابق قرآن مجید گل میری سننی نہیں، اختلاف تو اختلاف ہو سکتا ہے، تو ضرور نہیں کہ میری گل تو منو مان لو، میں کبھی پابندی نہیں لائی. میں آدھا سنو تحقیق کرو، اگر گل درست ہوئی تو دعا دے چھڑے ہے، اگر گل درست ہوئے تو آئی فون کا زمانہ میں دسیا ہے کہ گل تو اس جگہ سے مغالطہ کیتا ہے. میں جناب کا شکر گزار کہ قرآن آئے جدید زمانے ٹائپنگ آ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹائٹل ٹائپ کر لو، مثلا پاکٹ سائز بنا لو. پوری دنیا فقط اسلام دی دنیا نہیں، کفر دی دنیا بھی مل بنی، اسلام دی دنیا بھی مل بنی. کہ پوری دنیا ایک مل کے لائبریری قائم کریں جس سے ہر علم دی ذخیم تو ذخیم، قیمتی تو قیمتی کتاب موجود ہوئے. اس جگہ پہ میرے بھائی جان موجود ہیں، چونکہ میرے فرینڈ ہیں، میں اس واسطے انہوں کا نام لائے رہی ہیں، باقی چونکہ آباب نے میں نام نہیں آتے. مثلا انہوں کے کیتا انہوں کہ دنیا کی اتنی بڑی لائبریری کے مطالعہ کیتا، ہر کتاب نظر آئی، انہوں نے سے قرآن نظر نہ آیا. جب ذوالفقار صاحب نے کیا کیتا؟ قرآن مجید خریدیا، ایک بازار شو صاف جی کپڑا خریدیا، ان دھو کے پاک کر کے غلاف بنا کے کوسا دے کے یا کے اس لائبریری جا. اس وقت گل لینا ہاں وہ میں سوال کرنا چاہوں، جڑیاں بڑی کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے پڑھ کے ایٹم بم بنا دیتے ہیں، ہائیڈروجن بم بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی بندے اڈن کے سامان بنا لین، بندے مریض بندے کتوں تک ان تحقیقات چلے گی. بندہ آج کل یوٹیوب کو سرچ کرے تو پتہ لگتا ہے زمین میں ایک چھوٹا جا سیارہ پہ آتا ہے، یعنی کتوں تک چلا گیا. یعنی ان علوم کی کتابوں میں سے موجود ہیں. اس جگہ پہ اتنے سائز اللہ کا پاک کلام جا کے ذوالفقار صاحب نے رکھ دیتا ہے. سوال یہ کرنا چاہنا جدا انہاں کتابیں قرآن مجید جا کے رکھ دیتا بھئی سی، کیا وہ کتاباں قرآن کے برابر یا قرآن انہاں کتابوں کے برابر ہو گئی سی؟ جی پھر سوچ کے دوستو، کیا قرآن مجید اور اس جگہ کے اندر قیمتی ترین کتاباں جنہیں علوم دا ذخیرہ ہیں، دنیا اسلام و کفر نے مل کے جمع کی دی ہیں، انہوں دا اتفاق ہے جو اس علم دی اس تو بڑی کتاب کوئی نہیں. کیا اس جگہ کے چھوٹے کے سائز کوئی لوگ موٹیاں ذخیم کتابیں موجود ہیں؟ کیا قرآن مجید انہیں جامع دلال قرآن انہیں دے برابر ہو جاوے یا وہ کتابیں قرآن دے برابر ہو جائے؟ یہ کسی مسلمان کا کی تو پھر ساڑھے نال لڑ نہیں. شیعہ تو بھی سنبھل کے رہے جدا قرآن عام کتابیں بننے نال عام کتابیں ورگا نہیں ہوتا، پھر علی بھی عام بندے جامع نال عام بندیاں ورگا نہیں رہا. اس گفتگو میں اتنا سٹاپ کرنا جناب کے سامنے سورہ رحمان دی ایک آیت بلکہ ایک دو آیتاں جناب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا.
امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے محرم چونکہ مخصوص ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے نال مجلس پورے سال بھی ہوتی ہے. اس مجلس کی امام حسین کی محنت ہے کہ توحید بیان ہوتی ہے لیکن نام مجلس حسین رہتا ہے. بیان رسالت ہو رہی ہوتی ہے لیکن نام مجلس حسین رہتا ہے. ولایت بیان ہو رہی ہوتی ہے لیکن مجلس نام حسین رہتا ہے. احکام خدا بندی بیان ہو رہے ہوتے ہیں مجلس نام حسین رہتا ہے. امام حسین کی کوئی محنت ہی نہیں قوم ہی مولا دا ہی ساری مجلس ہے تھوڑی ساری مجلس جتنے نبی کے سلطان کی مجلس جاری ہو گیا نا تو سامنے حسین آ بنے. میں آج کی مجلس لے کے چلنا شاید اس جگہ تک پہنچ جاؤں کوشش کر رہی ہوں. اس قرآن جس قرآن کے بارے جناب نے سنا ہے کہ القرآن مع علی مع القرآن اس قرآن کے جناب نے سامنے سورہ رحمان کی چند آیات اس سے دسنا چاہنا سارے سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے ان آیات کو کیا مرج البحرین یلتقیہ. اللہ فرمائیتا ہے کہ دو دریا ہیں جو چل رہے بینہما برزخ انہوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے جی ادھر ادھر ہی آن دی ادھر سمندر یا دریا دے پانی میں دے. پھر قرآن پہ آتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دو دریاواں چوں کیڑی چیز نکلتی فرمایا لولو اور مرجان جیسے موتی. یہ ہے سمپل یہ ترجمہ یعنی سادہ تحت لفظ ترجمہ. اس زمانے کے لوگوں بھی جناب رسول خدا کو جا کے پوچھیا معصومین کو پوچھیا مولا یہ فرماؤ ہے جنہیں اللہ نے فرمایا قرآن مجید نے دو دریا پہ چلتے ہیں ان دریاواں تو کیا مراد ہے. ایک سمپل گل ہے کہ دو دریا ہیں آج بھی دنیا آدھی آگے تو یہ اس دا ہو رانگے درمیان نہیں ملن دی نہیں ملن دی وہ خدا دی طاقت ہے. وہ خدا دی طاقت ہے. پانی کی کوئی خاصیت نہیں خدا دی طاقت ہے جی انہوں نے ملن نہیں دے رہی. خدا دی قدرت ہے کیڑی کیڑی جات نظر کرے انسان کی تو اللہ دی قدرت اور کاریگری نظر نہ دی ہوئے. لوگوں پوچھا مولا اس کو کیا مراد ہے اے دو دریا پہ چل دیں. فرمایا نہ دو دریاؤں تو مراد ایک دریا امامت ہے ایک دریا عصمت ہے. دریا امامت تو مراد میرا بھرا علی ہے اور دریا عصمت تو مراد میری دھی زہرا ہے. بولو نہ بولو تاری مرضی دی گل ہے. میں تو قرآن مجید دی آیت دی تلاوت بیٹھے کرتا. فرمایا بینہما برزخ. لوگوں پوچھا انہاں دے درمیان جڑی برزخ ہے اس کو مراد کیا ہے. فرمایا انہاں اس جڑی برزخ ہے نا اس کو مراد رسالت میں محمد ہوں. پھر فرمایا وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. جب میں ان کے درمیان ہٹ رہی تھا نا اے زہرا اور علی دی ہو گئی سی شادی. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ایک حسن جیسا موتی ہو سی ایک حسین جیسا. یہ وہ قصیدہ ہے جڑا اللہ نے قرآن مجید پڑھے ہے. میں بغیر سودی دے تم سنایا تو سمجھ ماشاءاللہ بہترین انداز دلال سنا. دوسرا قصیدہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. اللہ دے نال محبت کرتا ہے جس نال جڑا حسین نال محبت کرتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ جملہ قبری ہے. اس سے سمپل اتنی گل ہے کہ حسین الحسین منی حسین وہی سے میں حسین سے ہوں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے ہوں. بعض فرمایا نہیں یہ جملہ انشائیہ ہے. ادب کے لحاظ نال بعض کیونکہ گرامیٹیکل چیزیں بھی ہونی ہیں. بعض نے آگے نہیں جملہ خبری ہے نہیں جملہ انشائیہ ہے. اگر جملہ انشائیہ ہوئے تو پھر اس جگہ دے اس کا دعا ہونا انشاء دے مختلف کیٹیگری ہیں انہیں جو ایک دعا ہے. اس جگہ تے پھر اس جملے دا انشائیہ ہونے واسطے دعائیہ ہونا ضروری ہے. تو ادھر پھر ترجمہ کے بنا سی تھوڑے جو فرق ہوتا ہے لیکن سمجھنا ہے. میں گل کر کے گزر گئی سن تھوڑی سماعتاں ویکھساں جو کتنی کلام تو سماعتاں بزرگ علماء سنانے والے لوگ ہو تے میں تو طفل مکتب ہاں طالب علم ہاں لیکن بعد گلاں اگلی گلاں سناون واسطے پچھلی گلاں دے
اج میں تو ٹیسٹ کریں گے کہ مجلس فیل کے پڑھتا ہے بھائی فیل مجلس تہاڈی مرضی نال نہیں ہوندی اللہ کی مرضی نال اگر اس مجلس سے میری وقت یہ منشرہ ہے نا کہ میں ان کر کے مجلس پڑھا نہیں میں نے تو چہلم کی دعوتیں ہوں محرم کی دعوتیں ہوں اگلے سال کی دعوت بھی مل لے پھر میں اللہ واسطے نہیں کر رہا کہ اگر میں اس جگہ تے آیا جو میں نے موقع ملے اس علاقے والے نے میں نے دعوت دی تھی جو مولانا اس جگہ تے آ کے تبلیغ خدا بندی کرو دین دے پیغام پہنچاؤ تو پھر میری نظر فقط خدا کے ہوئے یہ پردہ غیب پہ بیٹھے امام دے ہوئے جس کے کول ہر روز دے تواڈے میرے اعمال پہنچ دیں امام میری اس گفتگو ہوئے کہ خوش ہوئے ناراض نہ ہوئے اس وقت میں تانوں بارے نظر نہیں رکھ سکتا چونکہ میں مجبور ہوں تو میں اس گل پہ فخر بھی کرنا کہ میرے اس عمل میرے قول میرے فعل دا سامنے خود خدا ہے رب یہ کرنا کہ دعائی جملہ کی میں مرسی الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اور دعا ہے دعا واسطے ادا نہیں اس وقت گل سمجھانے واسطے میں بھی اپنے ہاتھ پھیر گئی جناب نے اس طرح فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں میرے اللہ تو بھی او دے نال محبت کر جڑا حسین نال کرے پھر دعا اس طرح بندی ہے کہ میرے اللہ تو بھی اس دے نال محبت کر جڑا حسین دے نال محبت ایک آیت پڑھنا چاہنا اللہ نے سورہ آل عمران نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیان ہونے لوگ آخر ہونے کی حدیث ہے جو کچھ حدیث سے ہوتا ہے قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہوتا بندہ مثلا میں کوئی گل کرنا تو آنا جی فلاں امام دا فرمان جب کہ تسا قرآن کا مطالعہ کرو تو قرآن کو دی مخالفت گل کر رہی ہو ٹھیک ہے تسا کیڑی گل نہیں سی قرآن والی یا حدیث آپ پورا بنائے بعد ہے پھر کوئی مبالغہ دے تو آپ اسی گل دے رہے ہیں قرآن والی لینی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کوئی وعدہ گھاٹا نہیں چاہے کوئی مسلمان شیعہ ہوئے سنی ہوئے بریلوی ہوئے آخر کار اس امتحان اس قرآن کے مطابق دینا ہے لیکن تواڈے میرے امام چھے امام تو پوچھے گا مولا دو قسم میں فرمان آوائے نے مولا سا کیا کریے فرمایا ہم قرآن دے کول لائے جاؤ قرآن دے پیش کرو اگر قرآن ہوتی تعین کرے تو ساڑھا کلام ہے اگر قرآن دے مخالف ہوئے تو پھر ان دیوار پہ دے مارو ساڑھا نہیں کسی ہو سکتا انہیں تو گل میری سمجھ آ گئی میں بالکل ایک پردے میں گل کر کے نظر گئی کوئی گلوں نہیں پردے کرنے میں نیند تو سارے مجھے رسو میں ایک مثال دینا چاہنا قرآن جو کہ اللہ نے نبیین محراب عبادت کھڑوتن نا زکریہ آدھے کھڑوتن میرے اللہ میں نے ایک بیٹا دے یارس ہونی جیڑا میرا وارث ہوئے تے پچھلے سارے سلسلے دا بھی وارث ہوئے کہ نبی جی دعا ہے کیا قبول کی تھی اللہ نہیں کی تھی کس طرح کچھ قرآن پہ آتا ہے نبی دعا منگی ہے میرے اللہ میں بیٹا عطا کر جیڑا میرا وارث ہوئے تے پچھلے سلسلے دا بھی ایک اور جگہ تے قرآن ہے چودہ مقوم ہے کہ جناب داؤد نے جناب سلیمان کو اپنا وارث بنایا جنہ قرآن مجید کا مطالعہ کی تو قائد کر ان دو چیزیں ملا کے ایک گل سمجھ آئی کہ اللہ قرآن ہے جاتا ہے نبی وارث مان بھی سکتا ہے بنا بھی سکتا ہے نبی دعا منگتا کھلوتا ہے میرے اللہ میں بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے نبی کی دعا ہے کہ میرے اللہ میں بیٹا عطا کر میرا وارث بنے دوسرے نبی دا عمل ہے جناب داؤد وارث بنیں پین جناب سلیمان بنتے پین پھر خیال کر قرآن دا تمہیں یاد ہے کہ نبی دا وارث ہوندا بھی ہے نبی دا وارث بندا بھی ہے نبی وارث بنیندا بھی ہے اگر یہ
مقابلے کوئی حدیث آوے تو پھر قبول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میں اس واسطے کہہ رہی ہوں بعض چیزیں کھول دے سکینیاں کہ تو بعد سوچیا ہے جنہوں نے سمجھ آ گئی انہوں داد دے چھوڑی دعا بھی دے چھوڑی جنہوں نے سمجھ نہ آئی انہوں نے کچھ لگایا بھی مولوی سے آخنا کی جاتا ہے. اللہ پہ فرماتا ہے پاک کلام میں سورہ آل عمران کے اے میرا نبی میرا حبیب قل ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ کے نال محبت کرنا چاہتے ہو. دعوے دار تو بہت سارے لیکن دعویٰ کوئی قبول ہونا ہے جس کا کچھ ثبوت ہو. آج بھی تو سمجھ میں بڑا مولائی میں بڑا ولائی میں بڑا وعدہ میں بہت بڑا شیعہ یہ دعویٰ ہے. اس وقت سے ثبوت کی ضرورت ہے. اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہی گل کی تھی ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ثبوت مانگے فرمایا فاتبعونی تو میرے محمد کی اتباع کرو. پیروی مصطفیٰ ثبوت ہے کہ بندہ اللہ دے نال محبت کرتا ہے. ثبوت ہے. اور پھر نتیجتاً اللہ فرمائے یحببکم اللہ کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی محبت کرے گا. او ساری کیٹیگری بدل گئی تھی. پہلے بندہ محب آئی تھے اللہ محبوب آئی. پہلی رسول کا وہ اثر آیا ہے کہ ہن بندہ محبوب ہو گیا تو اللہ محب ہو گیا. کیا مقام ہے اس بندے کا جی اللہ محب ہو گئے جی. اس مجلس حسین بننے والے تشریف لایا والے اور اس پاک مقام سے بہن والے شریف مومنین کتنا مقام ہے اس بندے دا کہ جنہوں اللہ آکھے کہ میں تیرے نال محبت کرتا ہوں. لیکن ایک کی شرط فرمایا فاتبعونی میرے محمد کی اتباع کر سے نتیجے کے لیے شامل سی یحببکم اللہ اللہ محبت کرے گا. میرے اللہ میں گناہگار میں تو اس دنیا بھٹکے ہوئے ہیں جس معاشرے جانا بہت کم میرے کو نیکیاں دی ہیں نہ چاہتے بھی بڑے سارے گناہ ہوں گے. میرے جے گندے بندے نہ تو محبت اللہ فرمائے گناہ کسی اور تو معاف نہیں کرنے جیسا تم میرا محب ہو گئی ہوں تو میں تیرا محبوب تو پھر جیسا میں تو ہو گئی سے میرا محبوب تو میں تیرا ہو گئی سے محب پھر گناہ کسی اور اللہ تو معاف نہیں کرنے یا پھر لکم ذنوبکم پھر میں تیرے گناہ بھی معاف کر یہ حقیقت ہے. اس جا میں ایک گلہ کرنی ہے. اللہ نے ادھے حدیث سے الفاظ ہیں کہ احب اللہ من احب حسین میرے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ایسا شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ایسا حسین نال محبت کرتے ہیں. یہ حسین نال محبت ہے تو پھر اللہ نال بھی محبت ہونی ہے. وہ تو ثبوت کیا ہے فاتبعونی رسول خدا دی پیروی. اگر تیری میری زندگی رسول خدا دی پیروی ہے تو پھر حسین نال بھی محبت ثابت اللہ نال بھی محبت ثابت محمد و آل محمد کے پورے خاندان نال محبت ثابت. آؤ تھوڑی جی گل کھولنا چاہ جناب رسول خدا اس دنیا جنہ تشریف لایا ہے 40 سال کی بے مثال زندگی گزارن کے بعد پہلے جڑا اعلان کیتا وہ اعلان توحید آئی. جناب نے فرمایا اے جڑے تساں 360 بنائے ہوئے یہ سارے جھوٹے نے اینو چھوڑو میرے ایک نو منو جڑا بے نیاز ہے. اساں مان لیا دیکھیا جی اللہ ہی نہیں ہوتا جڑا نظر آ جڑا مخلوق دی اکھ سما اور جھوٹا بندہ جڑا منبر تے کھلو کے آتا جی مولا پہ خطبہ دے دیا. ایک بندے پوچھا جی مولا اللہ کیسا دکھتا ہے تو اس بدبخت آتا جی مولا نے کہا مجھے دیکھ. اللہ فرمایا لیس کمثلہ شیء اللہ کی مثال ہی نہیں مثل و مثل چی فرق ہوتا ہے. اللہ قرآن نے فرمایا لیس کمثلہ مثل اور مثل دو لفظ تم عربی جو استعمال ہوتے ہیں
لیسا کمثلہ آئے تھے، لہ المثل الاعلی یہ بھی آئے تھے. میں ایک اور جگہ کو حدیث نال گل سمجھا دینا تاکہ میں مثل اور مثل کا فرق سمجھ آ جائے کہ مثل اہل بیت کمثل سفینہ حدیث ہے. یہ لفظ کے رسم آ رہا ہے مثل میم سید بھی زبر میم بھی زبر. جتنے قرآن آیت آئی ہوتے لفظ ہے لیسا کا مثلہ میم فلس دیا مثل اور مثل دو میں لفظ ہیں. اساڑی اردو اتنی غریب ہے دو آنگا کرنا مثال ہی ہے لیکن فرق ہے مثل اس جگہ تے استعمال ہوتا ہے بھئی فلان چیز فلان کی مثل ہے یعنی جتنے دعا دی جنس ہک ہوئے جتنے دعا دی جنس ہک کے اتنے لفظ مثل استعمال ہو جتنے دعا دی جنس ہک نہیں کم ہک کے جتنے دعا دی جنس ہک نہیں کم ہک کے انہوں نے یہ صفت ملتی ہے اتنے لفظ مثل استعمال ہو. اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیئن میری تو اس کائنات میں مثال ہے ہی نہیں. اللہ کا مثل ہی نہیں ہے تو ہمیں کہتا اللہ کے جنس بھی معلوم نہیں ہے پھر کیوں آپ سمجھے ہو کہ اللہ فلاں کی طرح دکھتا ہے. بکواس کرتا ہے ایسا بندہ. قرآن کا مخالف ہے قرآن کا دشمن ہے قرآن کو جاہل ہے. جتنے صفت ملتی ہے مثل استعمال ہے. فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینہ نوح. سفینہ نوح کا کیا کام ہے جی ذرا بولو نا بزرگ بیٹھے جی سفینہ نوح کا کیا کام ہے لوگوں کو نجات دینا. اس وقت جڑا سیلاب آ رہی ہے اللہ کی طرف عذاب آئی جڑا اس ٹائم نجات پانا چاہتا ہے وہ سفینہ نوح کے سوار ہوئے. سفینہ نوح کا کام میں لوگوں کو ہلاکت کو نجات دینا. تو جناب رسول خدا نے بھی فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینہ نوح میری اہل بیت کی مثال مثل سفینہ نوح ہے جنہیں نوح دی کشتی ہلاکت کو نجات دے دیئے. اگر کوئی گمراہی و ضلالت کو نجات چاہتا ہے تو میری اہل بیت کے نال متمسک ہو ونجے یہ بھی انہیں آپ ضلالت و گمراہی کو نجات دینا. اس وقت دعا کا کم ملتا ہے حالانکہ کشتی لکڑی دی ہے محمد علیہ محمد آپ نے نو جنس و اپنے معاملات ہیں لیکن اس جگہ تے دعا کا جو کم ہے کہ اس واسطے مسئلہ استعمال ہوا جتنے جنس ہے تو اسے مثل استعمال ہوتا ہے. اللہ نے تو واضح قرآن ہی کاٹ چھوڑے لیسا کمثلہ اللہ کی کوئی مثل. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی مجھ محمد کی اتباع کرو. جناب رسول خدا نے فرمایا اللہ ہے کہ ایسا من لیا اللہ بکھایا نہیں ویکھے بغیر منیا. جناب نے فرمایا میں 1,40,000 پیغمبروں کا سردار ہوں میرے بعد نبی آنا کوئی نہیں ایسا من لیا. منے کہ نہیں منے جنہیں منے ہو ذرا تھوڑے تھوڑے بولے دیا یا سارا ہر ایسا کہ میں نے پتہ لگے کہ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے. اللہ وحدہ اللہ شریک ایسا اللہ ویکھے نہیں منیا. جناب نے فرمایا میں آخری نبی ہوں منیا. فرمایا جنت ہے ویکھی نہیں من لئی. فرمایا جہنم ہے ویکھی نہیں من لئی. فرمایا کہ ہورا نے جنت ہے ویکھی نہیں من لئیاں. جی فرشتے ہیں بکھائے نہیں من لے. مسلمان تیرے منت ہے کیا کہنے کیسا معیار کہ جناب رسول خدا نے جڑیاں چیزاں منوایا کس طرح کر کے بکھائیاں نہیں تے منوائیاں تو منیاں. جڑیاں شریاں بکھائیاں نہیں منیاں. اللہ بکھایا نہیں منیاں. نبی بکھائے نہیں پچھلے مننے. جی جنت بکھائی نہیں تمنا ہر ایک دی ہے جاون دی لیکن ویکھی نہیں مننی. جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا تو نہ کوئی ویکھنا چاہتا تو بکھائی بھی کائی نہیں تے من لئی. جنت کے اندر فلاں فلاں سہولیات نعمات. جی جنت کے بارے اللہ نے بھی فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا حسنین دی جاگیر دے اندر رمن اللہ رعایا. اتنے کمالات اور اتنے اختیار کا مالک ہے جو اللہ بھی فرمائندہ ہے دنیا میری مرضی کے مطابق گزار جنت تیری مرضی ہو سی میری نہیں. لہم ما یشاؤون فیہا جنت میں جو جنتی چاہے گا وہ ہوگا. لہم ما یشاؤون فیہا. فرمایا جنت ہے ویکھنی منی فرشتے ہیں ویکھنی مننے. کمال ہے حضرت انسان و حضرت مسلمان ذرا خیال کر آخرت وینی جنت تو متمنی ہے
دیتا ہے پیروی دا اپنے نبی دی پیروی دا او دی پیروی ان کر ہر کام میں کر ہر گل کر اگر نبی تین کوئی چیزاں چھپا کے منواوے انہوں نے من بکھا کے مناوے کدی کدے نے جا کے بکھایا حسنین تو مدینے دی گلیاں عید والے دیہارے سیر کرائی ویکھنا لے آکھیا جو آہا کیا کہنے کتنی خوبصورت سواری تو جناب نے فرمایا نا انصاف ہی نہیں کیتا آہ کتنے خوبصورت سوار جی دنیا دیکھے نہیں پھر نہیں دیکھے لوں در زہرات کھلو کے جناب رحمت للعالمین انما یرید اللہ لیذھب آیت تطہیر دی تلاوت کرنے نہیں ہوئے کیا یہ مننا چاہنا ہے یہ پیروی کرنا چاہنا تو پھر عید کر جی میں رسول چاہتا ہے رسول نے تیرے میرے کو نماز پڑھائی نماز پڑھ کے مسجد آباد کر کے ثبوت دے جو میں رسول دا پیروکار ہاں ہوں اللہ میرے نال محبت کر سی میں حسین نال محبت کردا ایک واقعہ کمال حسین سنی کتابیں لکھیں کہ جناب رسول خدا جمعہ پہ پڑھیں گے ساری کتابیں نے اس چیز کی مانٹ نہیں کی کہ جمعہ پڑھا رہے ہیں یا عام خطبہ دے رہے ہیں جناب رسول خدا کا خطبہ جاری مسجد نبوی جناب منبر کے سوار سامنے صحابہ کا مجمع در زہرات و جناب امام حسین جی برآمد ہوئے دامن نال آباد دامن نال جو پاؤں ہل دیا جب میں کہ لفظ استعمال کریں جو اپنا امام خطرے نہ ہوئے بلاخر ایسا معاملہ ہویا جو تیرا میرا امام مسجد نبی جھن پیا جب امام جھنے تو ہن حق کے بنتا ہے جو مجمع علیہ اٹھ کے دوڑے نا یہ نبی بہت چاہ کے مدینے کی گلی سیر کرے جائے وہ جھن پیا ہے لیکن ممکن ہے کہ ہمیں جو اور تو پوچھتے ہیں سارا چاچا مارے سارا ماما مارے سارا بیرا بغض علیہ لیکن میں اس کتاب گفتگو نہیں کرنا چاہتا جناب تھکانا نہیں چاہتا اتنے جڑا تاریخ نے مسلم لکھیا کیا لکھیا اتنے حسین جنے ہیں خود جناب رسول خدا نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے جب خطبہ چھوڑیا آئے چلتے ہوئے آپ نے پتر تو چاہیا این اپنے ہاں نہ لایا توڑے میرے کو تو مسجد مکی کی فرش ماربل اس زمانے میں چیز کوئی نہیں مسجد نبی دی ریت آئی جمعہ مٹی این اپنے پوتر تو جانی صاف کرنے کے بعد این حسین مچایا جی قاری قرآن مچایا این سینے نہ لایا تاریخ لکھے کہ علامہ حسین نبی جوادی سے فرمائیں کہ امامت و رسالت سینہ پسینے لے رہے جناب رسول خدا کرامہ چل دے ہوئے منبر پہ گئے اور منتر بدلے ہیں یہ حسین این کر کے چاہے ہیں سارا پچھے آئی کانڈ مجمع والے پاس آئے چکے سینے ملے ہیں اور نشان ہے کہ دیوادی صاحب دے جملہ فرمائیں کہ این کر کے حسین این کی چہرہ رسالت بھی مسلمانہ دے صحابیاں دے پاسے جتنے میں مسجد نبی موجودان سارے ہی کے وقت چہرہ رسالت بھی تلاوت پہ کر دیں چہرہ امامت بھی تلاوت بھی پہ کر دیں اچھا جناب اس تو پہلے کے پہ کر دیں خطبہ پہ دیں دیں باز پہ کر دیں ان چاہی جاتے آئی جو حسین مولا نے جدہ چوکلیاں نے لیلیاں نے جا کے اپنے نال منبر کے بٹھا دیتا ہمیں تو ان گال تو ہی نہیں ہونی چاہیے جی تو چھوڑے آنے جی ایسا مقرر کوئی گال ڈسٹرب ہوئے تو جی میں یہ کہہ رہا تھا جناب رسول خدا بھی مجھ سے اپنی سابقہ گفتگو دا آغاز کر دے لیکن جناب نے سابقہ گفتگو دا آغاز نہیں کیتا بلکہ فرمایا انما الاموال والبنون فتنہ اموال اور تواڈی اولاد ازمائش دا سامان ہے یہ کی گل ہے موضوع بدل گئی پہلے کوئی اور گل بھی ہوندی آئی تو حسین تو چاہ کے پہ فرمائیں گے تواڈی اولاد تے تواڈا مال تواڈے واسطے ازمائش ہے در حقیقت جناب رسول خدا اس آیت کی تلاوت کر کے پہ 10 دن کہ جڑا حسین جھنے قرآن گواہی پہ دیتا میرا پوترے اگر میں اپنا خطبہ نہ چھوڑا تو امامت کی اہمیت ظاہر نہیں ہوتی اللہ نے میں آزمایا ہے جو اپنا خطبہ رو کے امامت کا تعارف کروائنا ہے یا نہیں
دے بابے دا نام علی ہے، فرمایا اے دا جنتی دا سردار ہے، وَأَبُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَأُمُّهُ فِي الْجَنَّةِ جدُّهُ فِي الْجَنَّةِ أَخُوهُ فِي الْجَنَّةِ مُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ وَمُحِبُّ مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ فرمایا اے جنتی دا سردار، اے دا بابا بھی جنتی، اے دی ماں بھی جنتی، اے دا دادا نانا بھی جنتی، اے دا بھرا بھی جنتی، فرمایا جیڑا اے حسین نال محبت کرے وہ بھی جنتی، جیڑا حسین نے محب نال محبت کرے وہ بھی جنتی۔ حسین کمال ہے۔ مسجد نبی نماز جاری ہے، جناب امام حسین آئے، پشت سوار ہوئے، اٹھنا چاندن فرشتے نے آکے ہاتھ پکڑے، نہ اللہ پہ دے جب تک تیری پشت حسین سوارے ہوں تو نہیں اٹھنا، مرضی نال درسی تو اٹھی۔ یہ محبت کہیں اللہ نے نصیب کی تھی۔ میں اپنی گفتگو دا نچوڑ دے ہوں، تیرے میرا دعویٰ ہے، دیکھو نا دعویٰ ہے نا تیرے میرا، اور ثبوت بھی ہے کہ اس ٹائم اپنا آرام، اپنا گھر چھوڑ کے جہادہ سے جائے بیٹھے کیوں آئے ہیں؟ جوان کے زہران پرسہ دے ابھی ہے جی، تو پھر کیا کر تیری میری کچھ اور ریٹیاں بھی ہیں جی میں کہ امام نے فرمایا کون لنا زینن ولا تکون لنا رہینا، کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا ہے، باعث فخر بننا ہے، باعث ننگو آر۔ میں پیار نال کوئی جذبات گل نہیں کرتا، چاہے میری آواز مرد سن رہے ہیں، چاہے مستورات سن رہی ہیں، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی شیعہ، جس فرقے دے نال بھی تعلق رکھتا ہے نا، رسول تو جہان دی رحمت نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہوں، اللہ اس نال محبت کرتا ہے، حسین نال محبت کرے، کہ ثبوت مجالس محرم دیاں کہ میں حسین نال محبت ہے۔ اگر آج کو چند دیہڑے پہلے، آج کو گل 20 دن پہلے یا 19 دن پہلے ایک نبی دے پتر دے ذبح ہون تو بچ ونجن دی خوشی منائی ہے نا، سارے مسلمان رل کے منائی، جو ایک نبی دے پتر ذبح ہون تو بچ ایسے سارے مسلمان مل کے قربان اس دن خوش ہو کے ثبوت دیتے ہیں کہ اسان جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دے نال محبت ہے، پیسے ہے مسلمان۔ کہ محرم اس کا مہینہ ہے جہاں نبی دے پترے ذبح ہوند ہویا، بچ نہیں کیا ذبح ہو گیا۔ لہذا مسلمان اپنے اسلام دا ثبوت دے، ان ایام وچ اپنے گھر دا آرام چھوڑ، کم کاج پورا دن تے مجالس نہیں ہوندیاں، بھلو ایک مجلس سن لیکن ضرور جا جو اس محسن دی مجلس کی بنیا جائے میں پردہ اور حیا بچا کے دیتا ہے، جس میں ہر قسم کی شرافت بچا کے دیتی ہے، جس میں نمازاں بچا کے دیتی ہیں، جس میں روزہ بچا کے دیتا ہے، جس میں ماں اور بہن کی زمین بچا کے دیتی ہے۔ کسی سکھ کے بارے میں میرے گرو کلام آئی، میں نے کس سے سنایا، میں نہیں پتا حقیقت کس تک ہے، ممکن کسی کتاب پڑھے ہوئے تو میں دسے آیا تھا کہ میرے پاس تصدیق ہو گئی سی کہ کس سے پوچھا کہ جناب تھوڑے کلام میں نا ہر کلام میں آ کر کے حسین دا نام حسین بھی کچھ گل کر دیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بڑا وزیرک انسان ہے، اس نے کہا دس یہ جواب میں دے سکتا تیرے میرے نال محبت ہے تو سارا رہنما ہے، تیرے نال سانو محبت ہے، اس نے کہا جو کچھ میں آخنا کر سیں، اس نے کہا کر سیں، آدھا جا بہن نال شادی کر لیں۔ جب بھی سمجھ آئے تو رون واسطے ہی تھا، کوئی انہاں دن نہیں نا، یہ جڑے ایام محرم ہوندے نے کوئی بڑی ظاہری کی ضرورت نہیں ہوندی، قبر تیرے دل وچ، معرفت حسین تیرے دل وچ، آدھا میں تیرے پیانا جا کے اپنی بہن نال شادی کرو سکتا نہیں ہو سکتی، آدھا کیوں؟ آدھا ضمیر نہیں منتا، اس کا اسے ضمیر کا نام حسین۔ میں اپنی محرم کی مجلس جناب زہرا دے مسائب کو شروع کرتا ہوں۔ میں اس واسطے آج جناب کے سامنے جناب زہرا دے چند مسائب بیان کرنے، ممکن ہے کوئی عددار کچھ لگے مولوی صاحب تساں جناب زہرا دے مسائب کو کیوں آغاز محرم کر دے ہو، تو میں جواب اتنا ضرور رکھساں کہ کربلا دی ابتدا ہے زہرا دا مسائب،
مڈ بج گیا ہے کربلا دا مدینے چ سوال کر سکتا ہے دار کوئی نوجوان کوئی بچہ موری صاحب کہ تسے جو پیا دے جو کربلا دا آغاز ہے کہ کربلا اچ تا خیمے نو اگ لائی نے کوئی یہ ظلم مدینی ہی ہویا ہے تو میں جواب اچھیو کو جاکسن جیڑی زہرا دے دروازے تے چمکی آئی نے کربلا ہوا پڑ سوال ہو سکتا ہے مولانا اتھے تا جناب سجاد دے گالے تے رسی پائی نہ مدینہ چ بھی ایسا ظلم ہویا ہے میں اکثر کوئی نوا ظلم نہیں مدینہ چ علی دے گالے تے رسی پائی ہے آخری گل کرنا بی بی دے مسائل وچوں چند جملے جناب دے سامنے پوچھنے والا بچہ جوان پوچھ سکتا ہے ماتمی قبلہ کربلا دے میدان تاں علی دا پتر ذبح ہویا ہے میں اکثر یہ بھی کوئی نواں ظلم کوئی نہیں مدینے بھی علی دا پتر شہید ہویا ہے فرق اتنا کہ جڑا کربلا جو ہے وہ تتی ریتے ہویا ہے جڑا مدینے جو ہے ماں دے شکا میں جو ہے اس واسطے یاد بیٹھا جو اگر کربلا کی ابتدا ہے مدینہ مدینے کی مسیب دے آغاز ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا 28 سفر نبی دے سلطان کی زندگی دا آخری دن یوم زہرا دے دکھا میں پہلی کھڑی انہیں اپنی گود جو پائی بیٹھی ہے نا دروازے تے دکل باب ہویا آل نبی میں نے اجازت دیو میں اندر آمنا ہے بی بی فرمایا فالمان میرا بابا تیرے نال ملاقات نہیں کر سکتا تھوڑی دی دیر کے بعد پھر دکل باب ہویا آل نبی میں نے اجازت دیو جو میں گھر اندر آواں محمد نال ملاقات کرنی ہے بی بی نے فرمایا بولن اللہ تو فالمان میرا بابا تیرے نال ملاقات نہیں کر سکتا جب تیسری دفعہ آواز بلند ہوئی ہے نا ہوں بی بی بولی نہیں بی بی ہنجوان لوگ پہین جب جناب زہرا دیا ہنجوان لوگ ہیں نا تے چہرہ رحمت ڈٹھین انہیں جلدی نال جناب رسول خدا اکھ کھول کے یہ کوئی پوچھنے زہرا میری زندگی چ کہیں روائی نہیں یعنی جناب زہرا دے تھوڑے دے میں رومن تے دیکھ رسول کتنا کر پہ ہے پوچھتے پہ زہرا اجی تو میں زندہ ہوں میری زندگی چ کہیں روائی نبی بھی نہیں کو جا کے بابا کوئی دروازے تے کھڑوتا ہے آل نبی میں اجازت دیو میں اندر آنا ہے بس یہ لفظ جنا سننا جناب رحمت للعالمین نے رونا شروع کیتا ہے جدا رحمت للعالمین رونے نا تے بی بی پریشان ہوئے شاید سمجھنے اس نے بھئی میں شاید کوئی غلطی کر بیٹھی ہیں کوئی خطا کر بیٹھی ہیں کہ میرا بابا پہ روندا ہے تے پوچھے نے بابا کیوں پہ روندے ہو یہ کو جا کے نے زہرا اللہ تیری کیڑی عظمت بنائی گی یہ جڑا دروازے تے آیا کھلوتا ہے نا آج تو پہلے بھاویں کوئی نبیوں کا دروازہ ہی نہیں رکیا بھاویں بطول بیبیوں کا دروازہ ہی نہیں رکیا آج جتنے تک تو زہرا اجازت نہ دے سے نا یہ اندر نہیں آندا یہ ملک الموت ہے میرے نال ملاقات واسطے آیا کھلوتا ہے اس علاقے دے شریف ہوئے جناب رسول خدا فرمائیں روتا ہے واسطے پیاں آج میں زندہ ہاں اس دروازے دی کتنی عظمت ہے ملک الموت بغیر اجازت دے اندر نہیں پی آندا میں اس دنیا تو ٹر بننا ہے ایو گھر ہونا ہے ایو دروازہ ہونا ہے لوگ آگ تے لکڑیاں لائے آسے نا آگ لا دے سن تیرے دروازے نو تو واسطے دے دی جاسے او میں توڑے نبی نہیں دھیاں مثال ہو گیا رحمت للعالمین دا اجے راج کے رنی نائی اپنے پیارے باپے نے ترائے ربی الاول یہ 5 ربی الاول دا واقعہ ہے یعنی 5 یا 7 دن بڑھنے کا یہ باپے نے راج کی رنی لائی حق تا یہ بڑھتا ہی نا لوگ مدینے ایک بین واقعنا زہرا رش دی آدھی گائی لی ایک ایک کر کے بنیوں وہاں کے زہرا میں پرچاؤ تیرے باپے دے ٹور بنیان دا کر آخر ماں لوگ آدم جو شیعہ سخت گلہ کرتے ہیں سخت روایتاں پڑھ بینگیں فلاں ان کوئی نہیں کوئی بندہ مدینے نہ ہوئے تو اس ٹائم کوئی بندہ علاقے نہ ہوئے تو بندہ جنازے شامل نہیں ہو سکتا میں اتنے کر سکنا جی جنازے بندہ شامل نہ ہوئے بعد جا کے فاتحہ تو پڑھ لیتا ہے کدی ان بھی ویکھیں جو فاتحہ یا مقام پڑھن والا کوئی پرچاون والا ہوئے جڑا آندا تے پرچاون پیا ہوئے لیکن ایک ہاتھ اگ چاہی ود ہوئے بے ہاتھ لکڑی چاہی ود ہوئے اے رسول دی پرچاونی ملی کلی حسین دی ماں نو لوگ جمع ہو کے آ گئے دروازہ زہرا تے اونچا اونچا بول کے پیا دین علی نو باہر کڈو ورنہ سا گھر نو اگ لا دیس کوئی اس علاقے دے شریفوں بعد کتاباں نے لکھیا ہے جو اگ لائی کوئی نہیں زہرا دی توہین تک نے کیتی فقط دھمکی دیتی نے میں تے تو کچھ نہیں ہو کو جانا
کئی نو دھمکی دیتی نے جے بارے خود کتابیں لکھے نے قد جاءت فاطمہ تو قام ابوہا او جدا زہرا آویا رسول کھڑا ہو ویندا پھر کیا فقط کھڑا ہو ویندا بس تقبل چند قدم ود کے رسول استقبال کرے دیان استقبال کر کے وقبل بین عینیہا پیشانی تے بوسہ دے دے میرا پھر اس مقام تے بٹھا میرا جن کے خود بیٹھے ہوں دے ہاں اور جن میں تے زہرا بیٹھی رویا رحمت للعالمین کھڑو دے رہا دیان ایڈی علمت علی بی بی جے بارے آنے فقط دھمکی دیتی نے سجان تے صحیح سامنے بی بی کون آئی جنہوں لوگ دھمکیاں پہلے لیکن یہ کوئی نہیں گل دھمکی تک نہیں رہی جدا علی مولا جدا آوازاں آئیں نا اچھی اچھی آوازاں گنجیں الفاطمہ من المہد الى اللہ تعالیٰ لکھ دے پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے اس نے آپ دروازے تے لگی آئی ہے شاید آتی اسی میرا حیاء کر دیا لیکن میرے کو اتنے میں 10 ہوئے سے علاقے دیا بتا رہا ہوں پتہ نہیں کالا ساڑی زندگی چ آوے نہ آوے آئی جو اس ارادے نال آئی ممکن ہے میرا حیاء کر ونجائے لیکن کسے کیتا کسے نہیں کیتا انہیں مٹھی مٹھی بول کے ایسا ایسا بول کے آدھی کھلی آئی او اچھا بولنا لائی تے زہرا رہی ذرا حیاء کرے اتے زینب و کلثوم رانی ہے اتے حسن و حسین راندے میں کوئی ایڈا گستاخ ہے یا بولنا لا دا انکانت اگر رانی انت پیر راہیں آج اگر علی گھر تو باہر نہ آیا تا اس گھروں سے آگ لا دی سائیں بس اسے ازنا ایچ جیڑی آگ تے لکڑی لائے کے آیا نا دروازے زہرا تے سکڑی شروع کی دی نے انہیں جدا جلے نا دروازہ تے بھڑکی آگ تے اٹھے دھواں اندرو آواز لا کیا دے یوملی نے آلے ہو میں توڑے نبی نہیں دھیاں میں اجھڑی پئیاں انہیں لوگ گھر داخل جدا ہونا شروع ہیں اس جگہ تے بھی میں ایک جملہ روک کیا ہے جانا سادے مرسی ہیں دے نوہ دا بندہ دا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسین غریب لیکن میں آنا حسین تو پہلے ہوتا بابا غریب تم آدھن فرق سمجھاما حسین کیڑا غریب ہے جس 28 رجب نوی بڑھتی دی گئے تو مدینہ چھوڑے مکے آیا ہے مکے جامر دے بعد 8 ذی الحج نو جڑا حج دا بدھ ہویا احرام آئی نا ان عمرے تبدیل کر کے خانہ کعبہ نہ دکھلوتا اللہ دا گھر گواہ روی میں لوگ حج نہیں پہ پڑھتے دے اگر میں تیرا حج پڑھا تیری حرمت باقی نہیں راندی لوگ حج دے احرام دے اندر میرے قتل دا سامان لائے کے داخل ہو گئے مکہ چھوڑ دیتے ہی حسین و غریب دو نوارد کربلا 7 نو پونے بند 10 دی صبح نو گلشن زہرا تے گدان دے جھونکے چلنے شروع ہوئے نہیں حسین و غریب جو دی جرے لیکن اکبر دی لاش چاہ بیٹھے عباس دے بازو چاہ بیٹھے علی اصغر دے حاضر سینے کی تیر گلے تیر لگ چکے قاسم دی لاش نو چاہ چکے او حسین غریب لیکن جتنے تک حسین زندہ رہی ہے کسی دی جرت لائی جو خیمے داخل ہو گیا میں اس واسطے آکے جو علی وٹا غریب ہے علی گھارج موجود آئی ساری فوج گھارج داخل جلدی ہوئے دروازے نے کوئی یہ دھکا لگے علماء لکھ دینا الباب والجدار والدماء ترائے ایسے ظلم جلے کھلائے نہیں جا سکتے ایک جلدہ ہویا دروازہ دوسری پتھرہ دی دیوار تیسرا زہرا دا جلدے دروازے اور پتھرہ دے درمیان جا وجنا وجنا جلدے دروازے دی میخ لگی زہرا دے پہلوے سے تے موسن شہید ہو جائے انہیں چیر مار کیا دے پھر دا جلدی آگ جیو دے قابل کوئی نہیں جدا جناب فضا نے آکے سہارا دیتا ہے تے پوچھے نہیں کہ میرے گھر دے اندر سین دے اندر پیران دے نشانے نے کے ہیں جدا پوچھے نا جو میرے گھر دے اندر کوئی داخل ہویا ہے جواب ملے تیرے گھر فوج داخل ہوئی ہے جدا لفظ ہے نا فوج دا فوراں تڑپ کے پوچھ دیئے کہ میرے گھر فوج داخل ہوئی ہے اینا ابو الحسن وہ میرا سردار علی کی دے جواب ملے انہوں تک گرفتار کر کے لائے گئے نہیں دربار ہے وہ اس علاقے دے شریف ہو صحیح لو ویرے صحیح لو میں ذمہ داری میں جملہ بیانا جب پتہ لگے نا جو علی کی رفتار ہو گئی ہے اپنے پاس تیرا درد بھول گئی ہے محسن دی شہادت بھول گئی ہے اور ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی ہے اور زخمی زہرا جلدی ہوئی اس پاس چل گئی ہے جنہیں علی نو گرفتار کر کے پہلے گئی دھیان جلدی جنا لا کے علی دی آباد دامن جہاد پائے ایک
کریم اللہ محمد و آل محمد صدقے ساری اس مجلس اذان کریم خالق کی کمیاں تو کہیں رہ گئی ہیں انہوں نے ملحا کر کے باقی اپنے دربار درجہ قبولیت عطا فرما کریم خالق بانیان عداد صف ادا بچھایا اپنے دربار کے اندر قبول مقبول فرما کریم خالق بخشش کی دعا ہے مرحوم محمد علی صاحب مرحومہ سلینہ عباس دختر غلام عباس اور مرحوم والدین کہ دنیا تو چلے گئے انہوں کی بخشش کریم خالق انہوں نے درجات بلند فرما اور مولا حسین کی مائیت نصیب فرما اور غالباً غلام عباس ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے بیماری کے بارے دسے ہیں جتنے بھی انہوں نے علاوہ بیماری جن کریم اللہ زہرا دے صدقے انہوں سارے صحت عطا فرما انہوں عزت بننے پیسے فخر بننے پیسے ننگو آر میں پیار نال کوئی جذبات گل نہیں کرتا چاہے میری آواز مرد سن رہے ہیں چاہے مستورات سن رہی ہیں چاہے کوئی سنی ہے چاہے کوئی شیعہ جس فرقے کے نال بھی تعلق رکھتا ہے نا رسول تو جہان دی رحمت نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اللہ اس نال محبت کرتا ہے حسین نال محبت کرے کہ ثبوت ان مجالس محرم دیاں کہ میں حسین نال محبت ہے اگر آج کو چند دیہڑے پہلے آج کو غالباً 20 دن پہلے یا 19 دن پہلے ایک نبی دے پتر دے ذبح ہون تو بچ ونجن دی خوشی منائی ہے نا سارے مسلمان رل کے منائی جو ایک نبی دے پتر ذبح ہون تو بچ ایسے سارے مسلمان مل کے قربان اس دن خوش ہو کے ثبوت دینے ہیں کہ اسان جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دے نال محبت ہے پیسے دے مسلمان کہ محرم اس کا مہینہ ہے جہاں نبی دے پترے ذبح ہوند ہویا بچ نہیں کیا ذبح ہو گیا لہذا مسلمان اپنے اسلام کا ثبوت دے ان ایام اپنے گھر کا آرام چھوڑ کم کاج پورا دن تے مجالس نہیں ہوندیاں بھلو ایک مجلس سن لیکن ضرور جا جو اس محسن کی مجلس بنیا جائے میں پردہ اور حیا بچا کے دیتا ہے جس میں ہر قسم کی شرافت بچا کے دیتی ہے جس میں نمازاں بچا کے دیتی ہیں جس میں روزہ بچا کے دیتا ہے جس میں ماں اور بہن کی تمیز بچا کے دیتی ہے کسی سکھ کے بارے میں میرے گرو کلام آئی میں نے کس سے سنایا میں نہیں پتا حقیقت کس تک کہ ممکن کسی کتاب پڑھے ہوئے تو میں دسے آیا تھا کہ میرے پاس تصدیق ہوئی سی کہ کس سے پوچھا کہ جناب تھوڑے کلام ہی نا ہر کلام ہی آ کر کے حسین کا نام حسین بھی تجھے گل کر دی یہ کیا وجہ ہے بڑا وزیرک انسان ہے اس کا دس یہ جواب میں دے سکتا تیری میرے نال محبت ہے تو سارا رہنما ہے تیرے نال سانوں محبت ہے اس کا کیوں کچھ میں آکھاں کرسیں اس کا کرساں آدھا جا بہن نال شادی کر رہا جب بھی سمجھ آئے تو رون واسطے ہی کرتا کوئی انہاں دی نہیں نا یہ جڑے ایام محرم ہوندے نے اتنے کوئی بڑی حاضری دی ضرورت نہیں ہوندی قبر تیرے دل وچ معرفت حسین تیرے دل وچ آدھا میں تیرے پیانے جا کے اپنی بہن نال شادی کرو سکتا نہیں ہو سکتی آدھا کیوں آدھا ضمیر نہیں منتا ہو سکتا اسے ضمیر کا نام حسین میں اپنی محرم دی مجلس جناب زہرا دے مسائب کو شروع کرتا ہوں میں اس واسطے آج جناب کے سامنے جناب زہرا دے چند مسائب بیان کرنے ممکن ہے کوئی عددار کچھ لگے مولوی صاحب تساں جناب زہرا دے مسائب کو کیوں آغاز محرم کر دے ہو تو میں جواب اتنے ضرور رکھساں کہ کربلا دی ابتدا ہے زہرا دے مسائب موڈ بج گیا ہے کربلا دا مدینے چھوڑ سوال کر سکتا ہے عددار کوئی نوجوان کوئی بچہ مولوی صاحب کہ تسے جو پیا دے ہو جو کربلا دا آغاز ہے کہ کربلا تا خیمے نو آگ لائی نے کوئی جو ظلم مدینی ہی ہویا ہے تو میں جواب بچی کو جاکساں جیڑی زہرا دے دروازے تے چمکیا ہی نہ کربلا ہوا بڑھ سوال ہو سکتا ہے مولانا اتھے تا جناب سجاد دے گل تے رسی پائی نہ مدینہ بھی ایسا ظلم ہویا ہے میں اکثر کوئی نوا ظلم نہیں مدینہ علی دے گل تے رسی پائی ہے آخری گل کرنا بی بی دے مسائل وچوں چند جملے جناب دے سامنے
پوچھنے والا بچہ جوان پوچھ سکتا ہے ماتمی قبلہ کربلا دے میدان تاں علی دا پتر ذبح ہویا ہے. میں ایسا یہ بھی کوئی نواں ظلم کوئی نہیں. مدینے بھی علی دا پتر شہید ہویا ہے. فرق اتنا کہ جڑا کربلا جو ہے وہ تتی ریت تے ہویا ہے, جڑا مدینے جو ہے ماں دے شکم میں جو ہے. اس واسطے اللہ بیٹھا جو اگر کربلا کی ابتدا ہے مدینہ, مدینے کی مصیب دے آغاز ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا. 28 سفر نبیوں دے سلطان دی زندگی دا آخری دن یوم زہرا دے دکھاں میں پہلی کھڑی. انہیں اپنی گود جو پائی بیٹھی نا, دروازے تے دق الباب ہویا, آل نبی میں نے اجازت دیو میں اندر آنا ہے. بی بی فرمایا فالوان میرا بابا تیرے نال ملاقات نہیں کر سکتا. تھوڑی جی دیر کے بعد پھر دق الباب ہویا, آل نبی میں نے اجازت دیو جو میں گھر اندر آواں محمد نال ملاقات کرنی ہے. بی بی نے فرمایا بولنا لا تو فالوان میرا بابا تیرے نال ملاقات نہیں کر سکتا. جب تیسری دفعہ آواز بلند ہوئی ہے نا, ہن بی بی بولی نہیں, بی بی ہنجواں لڑ پئیں. جب جناب زہرا دیاں ہنجواں لڑیں نا تے چہرہ رحمت ڈٹھیں. انہیں جلدی نال جناب رسول خدا اکھ کھول کے یہ کوئی پوچھنے زہرا میری زندگی چ کہیں روائے نہیں. یعنی جناب زہرا دے تھوڑے دے اتنے رومن دے بیک رسول کتنا تڑپے ہے. پوچھتے پہ زہرا اجی تو میں زندہ ہاں, میری زندگی چ کہیں روائے. بی بی نے یہ کو جا کے بابا کوئی دروازے تے کھڑوتا ہے, آدھا ہے آل نبی میں اجازت دیو میں اندر آنا ہے. بس یہ لفظ جنہ سنن نا جناب رحمت للعالمین نے رونا شروع کیتا ہے. جدہ رحمت للعالمین رنن نا تے بی بی پریشان ہوئے, شاید ہی سمجھنے اس نے بھئی میں شاید کوئی غلطی کر بیٹھی ہیں, کوئی خطا کر بیٹھی ہیں کہ میرا بابا پیا روندا ہے. تے پوچھے نے بابا کیوں پہ روندے ہو, یہ کو جا کے نے زہرا اللہ تیری کیڑی عظمت بنائی گی کہ جڑا دروازے تے آیا کھلوتا ہے نا, آج تو پہلے بھاویں کوئی نبیوں دا دروازہ ہی نہیں رکیا, بھاویں بطول بیبیوں دا دروازہ ہی نہیں رکیا. آج جتنے تک تو زہرا اجازت نہ دے سے نا یہ اندر نہیں آندا, یہ ملک الموت ہے میرے نال ملاقات واسطے آیا کھلوتا ہے. اس علاقے دے شریف ہوئے جناب رسول خدا فرمائیں روتا ہے اس واسطے پیاں آج میں زندہ ہاں. اس دروازے دی کتنی عظمت ہے, ملک الموت بغیر اجازت دے اندر نہیں پی آندا. میں اس دنیا تو ٹر بجنا ہے, ایو گھر ہونا ہے, ایو دروازہ ہونا ہے. لوگ آگ تے لکڑیاں لائے آسے نا, آگ لا دے سن تیرے دروازے نو, تو واسطے دے دی راسے او میں توڑے نبی دی دھیاں. مثال ہو گیا رحمت للعالمین دا, اجے راج کے رنی لائی اپنے پیارے باپے نے. ترائے ربیع الاول, یہ 5 ربیع الاول دا واقعہ ہے, یعنی 5 یا 7 دن بننے کا جی باپے نے راج کے رنی لائی. حق تا یہ بنتا ہی نا, لوگ مدینے ایک بین واقعنا زہرا رشتی آتی گائی لی ایک ایک کر کے بنیوں وہاں کے زہرا نے پرچاؤ تیرے باپے دے ٹور بنیاں دا کر آخر لوگ آدم جو شیعہ سخت گلہ کرتے ہیں, سخت روایتاں پڑھ رہے ہیں فلاں ان کوئی نہیں کوئی بندہ مدینے نہ ہوئے تو اس ٹائم کوئی بندہ علاقے نہ ہوئے تو بندہ جنازے شامل نہیں ہو سکتا. میں اتنے کر سکنا جی جنازے بندہ شامل نہ ہوئے بعد جا کے فاتحہ تو پڑھ لیتا ہے. کدی ان بھی ویکھیں جو فاتحہ یا مقام پڑھن والا کوئی پرچاون والا ہوئے جڑا آندا تو پرچاون پیا ہوئے لیکن ایک ہاتھ اگ چاہیے ود ہوئے, بے ہاتھ لکڑی چاہیے ود ہوئے. اے رسول دی پرچاونی ملی ہے کلی حسین دی ماں نو. لوگ جمع ہو کے آ گئے دروازہ زہرا تے, اونچا اونچا بول کے پیا دین علی نو باہر کڈو ورنہ سا گھر نو اگ لا دے. کوئی اس علاقے دے شریفوں بعد کتاباں نے لکھیا ہے جو اگ لائی کوئی نہیں نے زہرا دی توہین تکائن نے کیتی, فقط دھمکی دیتی نے. میں تے کو پوچھنا ہی کو چاہنا کئی دھمکی دیتی نے جے دے بارے خود کتابیں لکھے نے قد جاءت فاطمہ قام ابوہا, او جدا زہرا آویا رسول کھڑا ہو ویندا. پھر کیا فقط کھڑا ہو ویندا, بس تقبل چند قدم ود کے رسول استقبال کرے دھیان استقبال کر کے وقبل بین عینیہا, پیشانی تے بوسہ دے دے میرا, پھر اس مقام تے بٹھا میرا جن تے خود بیٹھے ہوں دے ہان, اور جن میں تے زہرا بیٹھی رویا رحمت للعالمین کھڑوتے رہ دیان. ایڈی علمت علی بی بی بارے نے فقط دھمکی دیتی نے, سجان تے صحیح سامنے بی بی کون آئی جنہوں لوگ دھمکیاں پہلے. لیکن یہ کوئی نہیں, گل دھمکی تک نہیں رہی. جب علی مولا
جدا آواز آئیں نا اچھی اچھی آواز گونجیں الفاطمہ من المہد الی اللہد لکھ دے پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے اس نے آپ دروازے تے لگی آئی ہے شاید آتی اسی میرا حیاء کر لیکن میرے کو اتنے میں 10 ہوئے اس علاقے دے عدد آ رہا ہوں پتہ نہیں کل ساری زندگی آوے نہ آوے آئی جو اس ارادے نال آئی ممکن ہے میرا حیاء کر لیکن کسے کیتا کسے نہیں کیتا انہیں مٹھی مٹھی بول کے ایسا ایسا بول کے نکلی آئی او اچھا بولنا لائی تے زہرا رہتی ذرا حیاء کرے اتنے زینب و کلثوم رانی ہے اتنے حسن و حسین رانی ہے کوئی ایڈا گستاخ ہے یا بولنا لاتا انکانت اگر رانی انتا پہین راہیں آج اگر علی گھر تو باہر نہ آیا تا اس گھر میں آگ لا دی سائیں بس اسے اسنا ایچ جیڑی آگ تے لگڑی لائے کے آیا نا دروازے زہرات سٹنی شروع کی تھی نے انہیں جدا جلے نا دروازہ تے بھڑکی آگ تے اٹھے دھواں اندرو آواز لا کیا دے او مدینے آلے ہو میں توڑے نبی نہیں دھیاں میں اجھڑ دی پئیاں انہیں لوگ گھر داخل جدا ہونا شروع ہیں اس جگہ تے بھی میں ایک جملہ روک کیا کہنا چاہنا سارے مرسییں دے نوہاں دا بندہ دا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسین غریب لیکن میں آنا حسین تو پہلے ہوتا بابا غریب تم آدھن فرق سمجھاما حسین کیڑا غریب ہے جس 28 رجب نوی گڑتی تھی کہ تم مدینہ چھوڑے مکے آیا ہے مکے جامر دے بعد 8 ذیل حج نو جڑا حج دا بدھ ہویا ہے احرام آئی نا ان عمرے تبدیل کر کے کھانا کعبہ نہ دگلوتا اللہ دا گھر گواہ روی میں لوگ حج نہیں پہ پڑھتے دے اگر میں تیرا حج پڑھا تیری حرمت باقی نہیں راندی لوگ حج دے احرام دے اندر میرے قتل دا سامان لائے کے داخل ہو گئے آج نو مکہ چھوڑ دیتے ہی حسین و غریب دولو وارد کربلا 7 نو پونے بند 10 دی صبح نو گلشن زہرات کے داندے جھونکے چلنے شروع ہوئے نہیں حسین و غریب جو دی جرے لے جنا اکبر دی لاش چاہ بیٹھے عباس دے بازو چاہ بیٹھے علی حضرت حضرت سینے کی تیر گلے تیر لگ چکے قاسم دی لاش نو چاہ چکے او حسین غریب لیکن جتنے تک حسین زندہ رہی ہے کسی دی جرت نہیں جو خیمے جی داخل ہو گیا میں اس واسطے آکے جو علی وٹا غریب ہے علی گھارج موجود آئی ساری فوج گھارج داخل جلدے ہوئے دروازے نے کوئی یہ دھکا لگے علماء لکھ دینا الباب والجدار والدماء ترائے ایسے ظلم جلے بھلائے نہیں جا سکتے ایک جلدہ ہویا دروازہ دوسری پتھرہ دی دیوار تیسرا زہرادہ جلدے دروازے اور پتھرہ دے درمیان جا وجہ وجہ جلدے ہوئے دروازے دی میک لگی ہے زہرادے پہلوے سے تے موسن شہید ہویا ہے انہیں چیر مار کیا دیکھ فضا جلدی آگ جیو دے قابل کوئی جنا جناب فضا نے آکے سہارا دیتا ہے تے پوچھے نہیں کہ میرے گھر دے اندر سین دے اندر پیران دے نشانے نے کے ہیں جنا پوچھے نا جو میرے گھر دے اندر کوئی داخل ہویا ہے جواب ملے تیرے گھر فوج داخل ہوئی ہے جنا لفظ ہے نا فوج دا فوراں تڑپ کے پوچھ دیئے کہ میرے گھر فوج داخل ہوئی ہے اینا ابو الحسن وہ میرا سردار علی کی دے جواب ملے انہوں تک گرفتار کر کے لائے گئے نہیں دربار ہے وہ اس علاقے دے شریف ہو صحیح لو ویرے صحیح لو میں ذمہ داری نال جملہ بیانا جب پتہ لگے نا جو علی کی رفتار ہو گئی ہے اپنے پاس تیرا درد بھول گئی ہے محسن دی شہادت بھول گئی ہے اور ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی ہے اور زخمی زہرا چلتی ہوئی اس پاس چل گئی ہے جنہیں علی کو گرفتار کر کے پہلے گئی دھیان جلدی جنا لا کے علی دی آباد دامن جہاد پائے دو ایک صدا بلند کی دیدو یہ بول بیا دے کھلو ابن عمی اور میرے چاچو جائے نو سوڑ دے ورنہ میں ساتھ وال پریشان کرے دا اور میرے زہرا تیرے کو آج علی دا دربار جو بجنا اور برداشت نہیں بیاندہ علی تم مرد آئی اور عمیہ اس وقت جدہ شام دا دربار آئی اور تیری دھی دے سارتے چادر گئی نہیں اور کمی نہ بے کے اشارے کرتا ہی نجو علی دی وڈی دھی گئی علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین کریم اللہ محمد و آل محمد صدقے ساری اس مجلس اذانوں کریم خالق جڑی کمی کوتاہیاں رہ گئی انہوں نے منہا کر کے باقی اپنے دربار درجہ قبولیت عطا فرما کریم خالق بانیان عداد صف ادا بچھایا اپنے دربار کے اندر قبول مقبول فرما کریم خالق
بخشش کی دعا ہے مرحوم محمد علی صاحب، مرحومہ سلینہ عباس، دختر غلام عباس اور مرحوم والدین اس دنیا تو چلے گئے، انہوں کی بخشش کریم خالق انہوں کے درجات بلند فرما اور مولا حسین کی مائیت نصیب فرما، اور غالباً غلام عباس ایڈوکیٹ صاحب انہوں کی بیماری کے بارے دسیا نے، جتنے بھی انہوں کے علاوہ بھی مریض کریم اللہ طہرا دے صدقے انہوں سارے صحت عطا فرما۔